السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں دعوت دین، ضرورت اور اہمیت کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ نوع بنوع فتنے اسلامی معاشرہ کو تباہ کر رہے ہیں، بے حجابی، عریانیت، الحاد و دہریت کے جراثیم پھیلتے جا رہے ہیں، نئی نسلوں کو بگاڑنے کی پہم سازشیں کی جا رہی ہیں، اسلامی اقدار کو پامال کرنے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو مسخ کرنے پر یہود و نصارہ متحد ہو چکے ہیں، مسلم نوجوان اغیار کے دام فریب کے شکار ہو رہے ہیں، وہ مغربی تہذیب کے فدائی بنتے جا رہے ہیں اور فلمی دنیا کے ستاروں کے پیچھے گردش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی اور بالخصوص علماء، دعات کی، ائمہ و خطبہ کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اصلاح امت کا بیڑا اٹھائیں۔ خطبہ اعظام کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور اصلاح امت کا بیڑا اٹھائیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں، صحیح خطوط پر معاشرہ کی تشکیل اور تعمیر و استحکام کی راہ میں اپنی توانائیاں لگا دیں، نیکیوں کو فروغ دیں اور برائیوں کے انسداد و خاتمہ کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہی علماء کرام کا، جنہیں دربار رسالت سے وارثین انبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، طر امتیاز اور حسین کردار ہے، اور یہی اس امت کی خیریت کا راز ہے۔ یہ امت اسی وقت تک خیر امت رہ سکتی ہے جب تک یہ ایمان کی ڈگر پر چلتی ہوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ دعوت اللہ اس امت کی افضلیت کا راز اور عنوان ہے، اس امت کی شناخت و شعار ہے، اس کی زندگی کا عظیم مقصد اور عظیم مشن ہے۔ اس کے بغیر اس کے لیے کوئی فضل نہیں، کوئی جمال و کمال نہیں، کوئی ادائے دلربائی نہیں، بلکہ اگر یہ امت اپنے اس فریضہ سے غفلت اختیار کر لیتی ہے، افراد معاشرہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور ان کی تربیت و اصلاح کی فکر سے چشم پوشی کرنے لگتی ہے، تو اسے عذاب الہی کا سامنا کرنے اور انفرادی و اجتماعی تباہی و بربادی کا خوفناک منظر دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ معاشرہ کے تانے بانے بکھر جائیں گے، فتنہ و فساد کے نئے دور کا آغاز ہوگا، بدکاری و بے حیائی عام ہو جائے گی، خوبصورت و سندر سماج کی ساری خوبیاں ورانائیاں مٹی میں مل جائیں گی، اور جب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کے شکار اچھے برے، نیک و بد، امام و مقتدی، حاجی و نمازی سب ہوں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول پیش نظر رکھیں کہ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وإلا کنتم الموعظات
لغیرکم، نیکی سب سے بڑی نیکی توحید کا حکم دو، اور برائی سب سے بڑی برائی شرک ہے سے روکو، ورنہ تم دوسروں کے لیے داستان عبرت بن جاؤ گے۔ دعوت کی اسی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام سلف صالحین نے اس کا کوئی ادنا موقع فروگزاشت نہیں کیا۔ زمان و مکان کے فاصلے ان کی راہ میں حائل نہیں ہوئے، وہ اپنے گھروں سے نکلے، دیار مقدس کو چھوڑا، بلاد عرب و عجم کا رخ کیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنا ان کے بس میں تھا، اور جہاں تک ان کو اپنے مقصد میں کامیابی مل سکتی تھی۔ یہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، جو قائد فارس رستم کے دربار میں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ داخل ہوئے اور پوری قدرت ایمانی کے ساتھ دعوت اسلامی کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کے یہاں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اس نے ہمیں دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد اور ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے بندے انسانوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جائیں، دنیا کی تنگی سے نکلیں اور اس دنیا کی وسعت و فراخی میں چلے آئیں، دیگر ادیان و مذاہب کے ظلم و جور سے نجات پالیں اور اسلام کے سائے عدل و انصاف میں سانس لیں۔ یہ حضرت طارق بن زیاد ہیں، جو بحر اٹلانٹک کے ساحل پر پہنچے، سامنے سمندر موج زن دیکھا، والہانہ انداز میں زبان سے نکلا یہ جملہ تاریخی بن گیا کہ اے اللہ، سامنے یہ سمندر حائل نہیں ہوتا تو تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا پوری دنیا کو چھان مارتا۔ تاتاریوں کا سیلاب روکنے والے اسلام کے سپاہی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، جب جیل میں کاغذ اور قلم چھین لیا جاتا ہے تو کوئلے سے جیل کی دیواروں پر فتاوی تحریر فرماتے ہیں۔ یہ شیخ عبدالعزیز بن یحییٰ کنانی رحمہ اللہ ہیں، جو مکہ سے سفر کر کے بغداد جاتے ہیں اور بشر مریسی معتزلی سے خلق قرآن کے موضوع پر مناظرہ کر کے قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جس راہ کے راہی، جس تحریک سے وابستہ اور جس دعوت کے حامل ہیں، ہماری ایک ہی منزل، ایک ہی مقصد، ایک ہی تمنا و آرزو ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، وہ ہے نور توحید کا اتمام، وہ ہے اسلام کی دعوت تمام نوع انسانی تک پہنچے، اور اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ عیسائی مبلغین کس طرح اپنے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے مقامات کو اپنا نشیمن بناتے ہیں جہاں خطرات ہیں، آدم خور جنگل ہیں، کوئی رشتہ دار اور مونس و غمخوار نہیں، جہاں نہ معیاری غذا ہے نہ فضا سازگار ہے، لیکن عیسائیت کی تبلیغ کی فکر ہے اور دھن ہے جس کی خاطر وہ اپنے جذبات و خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں دعوت کے زبردست امکانات موجود ہیں۔ اس ملک کا ایک بڑا حصہ مظلوموں، کمزوروں، دلتوں اور پسماندہ طبقات پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہماری دعوت سے محروم ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کے محاسن کو اور اس کے دلنشیں پیغامات کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ اسلام ہی ہمارے حقوق کا محافظ ہے اور اسی کے ذریعے ہمیں عزت و سربلندی مل سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سادہ لوح مسلمان عیسائیوں اور قادیانوں کے سوشل و فلاحی پروگراموں، سماجی و رفاہی کاموں سے متاثر ہو کر متاع دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آخر ہم کب تک بیدار ہوں گے؟ کب ہمارے اندر احساس ضیاء پیدا ہوگا اور اپنی دعوت و تبلیغ کے مشن میں سوشل سروس کو اور خدمت انسانیت کو شامل کریں گے؟ دعوت اسلامی کے بے شمار اسالیب ہیں، ان میں ایک اسلوب ایسا ہے جو شعور و وجدان، جذبات و احساسات کی دنیا میں ہلچل پیدا کر سکتا ہے اور مدعو کو دعوت قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ وہ ہے دعوت بالعمل۔ داعی کے بلیغ خطبے علمی لیاقت اور مؤثر و مستحکم دلائل و براہین کی حیثیت پرکاہ کے برابر بھی نہیں اگر اس کا تعلق اس کے رب سے کمزور ہے
اور اس کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 3۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اسی طرح ائمہ و دعات کو چاہیے کہ وہ عصر حاضر کے تمام وسائل کی واقفیت رکھیں۔ اگر ایک طرف وہ اپنی دعوت کی ترویج کے لیے کتابوں کی تالیفات، محاضرات، ندوات، سمپوزیم، سیمینار، ریفریشر کورسز کا اہتمام کریں تو دوسری طرف وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا جیسے جدید وسائل سے بھی منسلک رہیں تاکہ وہ مختصر لمحات میں اپنی آواز دنیا کے گوشے میں پھیلا سکیں، اس لیے بھی کہ یہ وسائل اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے سب سے طاقتور اور دروس ہیں، اور یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، آن لائن کا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ عالمی سطح پر دشمنان اسلام ان وسائل پر قابض ہیں اور وہ اپنے چینلوں، ویب سائٹس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی خوفناک تصویریں پیش کر رہے ہیں اور اپنے مذاہب کی ترویج بڑے پیمانے پر کرنے پر مصروف عمل ہیں، اور دنیا ان کے غلط پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر اسلام کو دہشت گرد مذہب کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے اور مسلمانوں سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں داعیان دین کو چاہیے کہ وہ دعوت دین کے فروغ میں جدید وسائل اعلام سے استفادہ کرے اور امکانی حد تک ان کا استعمال بھی، تاکہ دنیا کے سامنے ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ غیر مسلموں سے تعلقات پیدا کر کے ان کے شبہات کا ازالہ بھی، پھر قافلہ اسلام اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوگا۔ اس لیے دعوت کے اصول و آداب اور مؤثر ترین اسلوب کے ساتھ دعوت دین کو جاری رکھیں، افراد امت کی تربیت کریں، انفرادی و اجتماعی سطح پر دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ اسی سے دین کی بقا ہے، اسی سے امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کا حصول ممکن ہے، اور اس کی بدولت دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام انبیاء و رسول کا منہج و مشن ہے، اہل ایمان کا وصف خاص ہے، دعاؤں کی قبولیت کا اہم سبب ہے، اور یہی معاشرہ کے تحفظ کا راز و عنوان ہے، اور اس سے غفلت و لاپرواہی، اغماض و چشم پوشی عذاب الہی کا باعث اور لعنت الہی کا سبب ہے۔ گرد و پیش میں آباد غیر مسلمین کے سامنے حکمت کے ساتھ اسلام کے روشن اصولوں کو پیش کریں اور اپنے قول و عمل، کردار و اخلاق سے اسلام کی ترجمانی کریں، وہ گروید اسلام ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاتاری ایک اجڑ، وحشی اور جاہل قوم تھی جس نے بغداد و دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں مسلمانوں کو تہے کر دیا۔ پھر جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور یہ دعوت ان عورتوں نے پیش کیا جنہیں وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بقول اقبال، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔